بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم کو میرے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی کہ میں نمازیں پڑھوں، عبادت کروں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کروں اور اللہ ہی کے لیے کروں۔ میری عبادت کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، میری نمازیں کسی کو کسی نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، میری نمازیں اس لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میری عبادت اس لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا عبادت گزار کہیں۔ میری نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کے لیے ہو، اور میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ قربانی میں کسی طریقے کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جائے۔ قربانی ہم اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ نماز میرے لیے پڑھو، قربانی میرے لیے کرو۔ تو ہماری قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قربانی چاہے وہ جانور کی قربانی ہو، چاہے صلاحیت کی قربانی ہو، اللہ کی راہ میں اپنے وقت کی قربانی ہو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی ہو، یہ ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے، تم سے کہہ رہا ہے میرے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ تمہارے عمل میں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھا کر منہ پر دے مارے گا اور تمہیں اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے ہونا چاہیے۔ میرا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی کہ پوری زندگی صرف اللہ کے لیے ہو۔ کوئی بھی زندگی کا ایک لمحہ اپنے لیے یا دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اسے کہتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اس کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اگر یہاں آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کا فیصلہ تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور یہاں تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن آخرت بھی تمہاری مرضی کی ہوگی، یعنی جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ اور تمہارا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یعنی کہ جب تمہیں موت آئے تو ایمان پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تم مومن ہو کے مرو، تم نافرمانی کی حالت میں نہیں مرو، تم کفر کی حالت میں نہیں مرو۔ تم اس وقت بھی مومن ہو جب تم زندہ تھے، اور اس وقت بھی مومن ہو جب تمہارے موت آئے۔ تو ایسی حالت، ایسے مطالبات اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کہو اور اعلان کر دو، بتا دو دنیا کو کہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نمازیں، میری قربانیاں سب میرے رب العالمین کے لیے۔ میں کسی دنیاوی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، نہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ میرے سارے کام، ساری عبودیت، سارے مراسم جتنے بھی ہیں میری عبادت کے، وہ سب میرے رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے میں کرتا ہوں۔ ہم کسی ولی اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، نہ کسی پیغمبر کے لیے کرتے ہیں۔ پیغمبر تو اللہ کا ڈاکیہ ہوتا ہے، اس کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن ہم عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ زندگی کا موٹو ہونا چاہیے، انسان کے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔